بلیٹن کے آغاز میں آج کی سب سے بڑی خبر، ISI کے سابق چیف فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا دی جاتی ہے۔ ملٹری کورٹ کا بڑا فیصلہ، افواج پاکستان میں خود احتسابی کے عمل میں ایک اور تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ 15 ماہ چلنے والے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت فیض حمید کو 4 الزامات میں جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل سیاسی سرگرمیوں میں شامل رہے، اختیارات کا ناجائز اور حکومتی وسائل کا غلط استعمال کیا، متعدد افراد کو نقصان پہنچایا۔ عسکری ترجمان کا کہنا ہے فیض حمید کے خلاف سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار اور عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے ذاتی مقاصد کے مخصوص سیاسی عناصر کے اعماء پر قانون پر آئینی حدود سے احتساب اپنے گھر سے کی ایک اور تاریخی مثال، ISI کے سابق سربراہ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل سیاسی سرگرمیوں میں شامل رہے، اختیارات کا ناجائز اور حکومتی وسائل کا غلط استعمال کیا، متعدد افراد کو نقصان بھی پہنچایا۔ ملٹری کورٹ میں فیض حمید پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے ذریعے ریاستی مفادات اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کا الزام ثابت ہو گیا۔ ISPR کے مطابق طویل اور محنت طلب قانونی عمل کے دوران فوجی عدالت نے تمام شواہد اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعد مجرم کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل 12 اگست 2024 کو شروع ہوا، جو 15 ماہ تک جاری رہا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے۔ سابق ISI چیف کو اپنی مرضی کی دفاعی ٹیم کا انتخاب کرنے سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ اب تک 4 الزامات ثابت ہونے پر سزا سنائی گئی۔ عسکری ترجمان کا کہنا ہے کہ فیض حمید کے خلاف سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار اور عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ فوج میں لیگل پروسیس از ویری ڈیلیبریٹ اینڈ ویری سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ فیض حمید کو کن 4 سنگین الزامات پر سزا سنائی گئی ہے، اس بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ISPR کے مطابق فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر فیض حمید کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ ریاست کے مفاد اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کے الزامات بھی درست ثابت ہوئے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ فیض حمید پر اختیارات اور حکومتی وسائل کے غلط استعمال اور شہریوں کو ناجائز نقصان پہنچانے کے بھی الزامات تھے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 15 ماہ تک جاری رہنے والی کارروائی میں تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیا۔ فیض حمید کو دفاع کے لیے وکیل سمیت تمام قانونی حقوق بھی فراہم کیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے۔ اب 9 مئی کے کیس میں بانی PTI کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو، بولے ماضی میں عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے معاملات بھی فیض حمید کے گرد گھومتے ہیں۔ سینیٹر فیصل واؤڈا نے بتایا 9 مئی کے مقدمے میں نہ صرف فیض حمید بانی کے خلاف گواہی دیں گے بلکہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر قلم استعمال کرنے والے بھی شکنجے میں آئیں گے۔ فیض حمید صاحب کے خلاف یہ کیس چلا کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے اور انہوں نے ریاست کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے کوئی ایسی جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا، اور اس جرم میں اگر ان کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ آخر وہ ایکٹیویٹیز کسی کے ساتھ ہی انہوں نے کی نا، تو ان کے ساتھ جو لوگ ملوث پائے جائیں گے ان کا بھی ان کے ساتھ ہی ٹرائل ہوگا۔ اب ایسا جب سامنے آئے گا تو پھر بہت ساری چیزیں، کیونکہ فیصلے میں تو ان چیزوں کا ذکر ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گھما پھرا کے جو ہے وہ فیض حمید صاحب تک پہنچتی ہیں، جو جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف پروموٹ ہونے سے روکنے سے متعلق تھی۔ 9 مئی کے کیس انڈر ٹرائل ہے اور فیض حمید جو ہے وہ عمران خان سمیت دیگر کے شواہد اور گواہی لینے جا رہے ہیں۔ فیض حمید کی کہیں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی سزا میں، لیکن وہ جو مزید شواہد 9 مئی سے ریلیٹڈ ہیں، خان صاحب سے ریلیٹڈ ہیں، PTI سے ریلیٹڈ ہیں، جو دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں، پارٹی کے اندر جو سائیڈ پہ بھی ہوئے ہیں ان سے، اور جنہوں نے قلم استعمال کیا ہے اپنے انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کر، ان سب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس میں 9 مئی کے شکنجے میں آ گئے ہیں، جو میں آپ کو کئی عرصے سے کہہ رہا تھا۔
آج کے تاریخی فیصلے سے حق اور سچ کی فتح ہوئی، ریڈ لائن کراس کرنے والے شخص کو سزا مل گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، کہا فوج کے اندر احتساب کا مضبوط نظام ہے، فیض حمید کے خلاف سیاسی مداخلت کی فہرست طویل ہے۔ یہی دن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جنرل فیض حمید پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ایڈوائزر بن کے کام کر رہے تھے، اور بعد از ریٹائرمنٹ جب ان پہ قدغن تھی کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے، تو انہوں نے نہ صرف سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا بلکہ ملک میں انتشار پھیلایا، ملک کے اندر جو ہے وہ بغاوت کو فروغ دیا، ریٹ آف دا اسٹیٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور ملک کے اندر سازشوں کو جو ہے وہ انہوں نے آگے بڑھایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انصاف پر مبنی فیصلہ ہے اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آج بہت بڑا دن ہے۔ فیض حمید کو 14 سال کی سزا تاریخی فیصلہ ہے۔ یہ پیغام ہے کہ سب توبہ کریں اور آئندہ ایسی غلطیاں نہ کریں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا میری زندگی میں بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید دو ایسے لوگ تھے کہ وہ اپنے وقت کے فرعون تھے، آج مکافات عمل سے گزر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق کوئی مشاورت نہیں ہوئی، لیکن پی ٹی آئی اپنی سیاست سے وفاق کو سخت اقدامات پر مجبور کر رہی ہے۔ جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے، یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے۔ میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو اپنے وقت کے فرعون تھے۔ ایک تو خان صاحب خود، وہ طاقت کا نشہ میں پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دیتا تھا، اور مریم شریف صاحبہ کو اور یالطاطپور صاحبہ کو جس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا، متفق عمل ہے کہ وہ آج خود جناب جیل میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیض جو اپنے طاقت کے نشے میں نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی میڈیا ہاؤس کو، نہ کسی ہماری سوسائٹی میں، اس نے اپنے عہد کے خلاف ورزی، اپنے کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کیا کیا کیا، اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی اسی زندگی میں ان کی جرائم کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو توبہ بھی کرنا چاہیے، اور اگر اس فیصلے سے پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ آگے جا کے ایک ایسا پیغام ہوگا کہ اس قسم کے غلطیاں مزید نہ کیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج پہ کوئی باقاعدہ ڈسکشن پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے درمیان تو نہیں ہوئے ہیں، وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے وہ وفاقی حکومت کو مجبور کرے کہ وہ سخت اقدامات لے۔ ان سخت اقدامات میں ایک آپشن، آئینی آپشن ضرور گورنر راج موجود ہے۔ فیض حمید کی سزا پاک فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تبصرے سے گریز، راولپنڈی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا مسلسل 10ویں بار ہے وہ بانی سے ملنے آتے ہیں مگر اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ کسی کے باپ کا نہیں، ہمارا پاکستان ہے، ہماری مرضی ہے سڑک کے ادھر بیٹھے یا ادھر۔ مارشل کے ذریعے فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ 14 سال قید ہوئی ہے۔ اس کیس میں باقی بھی کوئی ملوث ہوگا یا باقی بھی کسی کے نام ہوں گے تو ان کو ڈیفینیٹلی ان کو بھی ٹرائل کیا جائے گا۔ خان صاحب وزیر اعظم تھے تو حکومت تو فیض حمید صاحب بھی چلا رہے تھے۔ ہمارا صوبہ تو فیض حمید صاحب کی وجہ سے، ان کی ایک چائے کی پیالی کی وجہ سے سفر ہوا۔ ملیٹنٹس کو یہاں پر آباد کیا گیا تھا، یہاں پر لایا گیا تھا، اور جنہوں نے پھر ہتھیار اٹھا لیے، تو وہ تو آپ دیکھیں کہ وہ چائے کی پیالی تو ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑی اور پڑ رہی ہے۔ پاکستان کے ہر طبقے فکر کے لوگوں کو سزائیں ہو سکتی ہیں، تو پھر کورٹ مارشل بھی ہو سکتے ہیں اور سزائیں ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کی سیاست پہ مثبت اثر ہوگا، اور وہ فیوچر میں ان جرنیلوں کو اس پہ جو ہے وہ بلاک کریں گے کہ آپ ایسے چیزیں نہ کریں جس پہ کل آپ کو سزائیں ہو سکیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی 5 دسمبر کی پریس کانفرنس اور فیض حمید کی سزا 9 مئی واقعات میں فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کے گٹھ جوڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ 9 مئی ان دونوں افراد کے مشترکہ منصوبے کا شاخسانہ تھا۔ بانی پی ٹی آئی واقعی فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے تھے۔ سیاست کو پاکستان کی فوج سے دور، ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں۔ اگر کوئی اپنے ڈیلیوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے، then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. سیاست کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا، اقتدار کے لیے اپنی ہی فوج کے خلاف پروپیگنڈا۔ بانی پی ٹی آئی فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے تھے۔ جی آئی ایس پی آر کی 5 دسمبر کی پریس کانفرنس اور فیض حمید کی سزا 9 مئی واقعات میں فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کے گٹھ جوڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہمارا سٹانس جو سا ہے 9 مئی سے آج تک یہ ہے کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ فوج پاکستان کا نہیں، پاکستان کی قوم کا مقدمہ ہے۔ بیکاز ان نو کنٹری یو کین الاؤ دیٹ اٹس آرمڈ فورسز آرمی از اٹیک۔ آپ ان کے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کریں، آپ ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں، اینڈ دین یو کین واک اوے فری، اسپیشلی دوز ہو پلانڈ اٹ، ہو ابیٹڈ اٹ، اینڈ ہو ور دی ماسٹر مائنڈ بہائنڈ اٹ۔ ایبسلیوٹلی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں۔
ISPR की प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ में सियासी मिली भगत, सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम जैसे अल्फाज चुने गए। साबित होता है कि 9 मई वाकयात इन दोनों अफराद के मुश्तरका मंसूबे का शाखसाना था। फैज हमीद को सजा, पाक फौज का अंदरूनी मामला है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तबसरे से गुरेज। फैज हमीद साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था, अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सजा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है, और जब सियासी मामले पर बात होगी तो फिर इंशाअल्लाह बुग़्ज़ करते हैं और ना अनापरस्ती करते हैं। 10वीं दफ़ा है कि मैं अडियाला जेल आ रहा हूँ। कोर्ट के आर्डर्स होने के बावजूद मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान की आवाम हैं। हम रोड के उस पार बैठे या रोड के इस पार बैठे, 4 बजे तक बैठे या सुबह 8 बजे तक, ये कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि तुमने इस वक्त तक बैठना है, इस वक्त तक नहीं बैठना। ये करप्शन पर भी टॉप पे है, या गवर्नेंस में जो है इनका इंतहाई लो लेवल है, तो ये अपने गवर्नेंस पर तवज्जो दें। मैं जानूँ, मेरा सूबा जाने, मेरी आवाम जाने। आदिल राजा लंदन बरतानवी अदालत से झूठा साबित। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। अदालती हुक्म पर आदिल राजा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुआफी मांग ली। फैसले में आदिल राजा के इल्जामात को मुकम्मल झूठ और बहतान करार दिया गया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म दिया गया। आदिल राजा को 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। तमाम अदायगियां 22 दिसंबर 2025 तक करना लाजमी होगी। अदालती फैसले में कहा गया है कि पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुतालिक तमाम बयानिए झूठ थे। आदिल राजा के इल्जामात का मकसद शख्सी किरदार कशी था। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाने के पाबंद है। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल भी होगी।